علیہ وسلم کے روز اور 10 محرم کے روز لوگوں سے کھانا لے لیتے ہیں اور پھر مولوی صاحب کو فون کرتے ہیں، کھانا تو ہم نے لے لیا، اب کیا کریں؟ تو گزارش یہ ہے کہ جو کام نہ کرنے والا تھا وہ تو آپ نے کر لیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی کے کاموں میں، تقوی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، اور گناہ کے کاموں میں، ظلم و زیادتی کے کاموں میں تعاون کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدعت مانتے ہیں تو پھر اس میں کسی قسم کا تعاون کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ کا پڑوسی ہے، آپ اس سے سلام دعا رکھیں، آپ اس کی بیٹی کی شادی کے موقع پہ اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں، کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ گھر بنا رہا ہے، گھر بنانے کے سلسلے میں اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں، کریں، لیکن عید میلاد النبی کے معاملے میں تعاون کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کو اس نے کھانا بھیجا کیوں؟ اسی لیے بھیجا ہے نا کہ آپ نے اس کو کبھی سمجھایا ہی نہیں کہ کام غلط ہے۔ اگر آپ نے پہلے سے سمجھایا ہوتا تو اس کو معلوم ہوتا کہ یہ تو ہمیں روکتا ہے، یہ کھانا کیوں کر لے گا؟ لیکن چونکہ ہم سمجھاتے نہیں ہیں، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، تو اس لیے ہمارے گھر میں کھانا آ جاتا ہے۔ اب جب کھانا آ چکا تو آپ کے پاس بہترین موقع ہے، اس کو کھڑا کر لیں۔ یہ کھانا کس لیے، کیا مناسبت ہے؟ وہ بتائے گا عید میلاد النبی، تو آپ بتائیں گے کہ یہ عمل درست نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، 4 اماموں نے اس پہ عمل نہیں کیا، اور تو اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اس چیز کو نہیں اپنایا، اور عام آدمی کے لیے اتنے دلائل کافی ہیں۔ اب وہ آپ کی دلیل مانے نہ مانے، آپ کا پیغام پہنچ گیا، دعوت و تبلیغ کا حق ادا ہو گیا۔ لیکن ہم کھانا لے لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اب کیا کریں؟ میرے بھائی، جب آپ نے کھانا لے لیا اب گرانے کی ضرورت نہیں ہے، کھانا حرام نہیں ہے۔ البتہ اگر گوشت ہو پھر مسئلہ ہے، پھر دیکھنا ہوگا کہ جانور کس نام پہ ذبح کیا گیا ہے۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کرنے کے لیے ذبح کیا گیا ہے؟ کیا آپ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر اس گوشت سے اجتناب کیا جائے گا۔ دیگر چیزیں، مٹھائی، روٹی، حلوہ، سویاں، کھیر، یہ چیزیں اگر آپ نے لے لی ہیں تو اب گرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چیزیں حرام نہیں ہیں۔ گوشت کا مسئلہ ہوتا ہے کہ کس کے نام پہ ذبح کیا گیا ہے، تو اصل بات کیا ہے کہ آپ یہ چیزیں نہ لیں۔ اگر کوئی آدمی کسی ایسے محلے میں رہتا ہے جس محلے میں اسے خطرہ ہے کہ اگر میں نے کھانا نہ لیا تو رات کو میرے گھر پہ چڑھائی ہو جائے گی، پتھروں کی بارش ہوگی، انڈوں کی بارش ہوگی، ٹماٹروں کی بارش ہوگی، میرے بچوں کی پٹائی ہوگی، کوئی ایسا مسئلہ ہے تو پھر آپ رکھ لیں، ورنہ یہ کھانا رکھنا اس معاملے میں تعاون کرنا ہے، اور اس معاملے میں تعاون کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر آپ کسی ایسے محلے میں رہتے ہیں، کسی ایسے شہر میں رہتے ہیں جہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ آپ کے دائیں بائیں یہ ماحول ہے کہ آپ وہاں پہ ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہیں، دین پہ عمل نہیں کر سکتے، تو آپ وہاں پہ اس صورتحال میں کب تک رہیں گے؟ اپنی رہائش کو منتقل کریں یا پھر وہاں پہ دعوت و تبلیغ کا آغاز کریں۔ آپ کے بچے کب تک اس ماحول میں بڑے ہوں گے؟ تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کی رہائش کہاں ہونی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کام اگرچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ہمیں ان کی نیت پہ کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یقیناً وہ یہ کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں کرتے ہیں،
وہ اپنی طرف سے اسلام کے دشمن نہیں ہیں، لیکن انجانے میں یہ کام ہو رہا ہے اور یہ کام بدعت ہے، دین میں اضافہ ہے۔ اور یاد رکھیے گا، بدعت چوری سے بڑا جرم ہے، ڈاکے سے بڑا جرم ہے، بدکاری سے بڑھ کر جرم ہے۔ حالانکہ بدکاری کتنا بڑا جرم ہے، چوری کتنا بڑا گناہ ہے، ڈاکہ کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن بدعت ان تمام گناہوں سے بڑھ کر ہے۔ اور اس کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ جو چوری کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں مجرم ہوں، جو ڈاکہ ڈالتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں مجرم ہوں، بدکاری کرنے والا کنڈی لگا کے بدکاری کرے گا، لوگوں سے چھپتا پھرے گا، نہیں چاہتا کہ لوگوں کو اس بات کا علم ہو۔ لیکن جو کسی بدعت کا ارتکاب کرتا ہے، وہ بینر لگاتا ہے، وہ پوسٹر لگاتا ہے، لوگوں کو بھی دعوت دیتا ہے، واٹس ایپ پہ میسج بھیجتا ہے، کیونکہ وہ اس کو نیکی سمجھتا ہے۔ اور ایسا آدمی، اس کے بارے میں خطرہ ہوتا ہے کہ یہ توبہ کیے بغیر ہی فوت ہو جائے گا، کیونکہ وہ اس کو نیکی سمجھتا ہے، وہ اس کو خیر کا عمل سمجھتا ہے، لوگوں کو بھی دعوت دیتا ہے، اور یوں وہ دین میں اضافے کا سبب بنتا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں تبدیلی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یا اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھنا، اپنے نبی کے دین پہ سختی سے کاربند رکھنا۔ یا اللہ توحید و سنت پہ قائم و دائم رکھنا۔ یا اللہ شرک و بدعات سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا۔ یا اللہ انہیں قرآن کا حافظ بنا۔ یا اللہ انہیں دین کا عالم بنا۔ یا اللہ ہم سب کو جب موت آئے تو اس حال میں آئے کہ ہماری زبانوں پہ آخری الفاظ یہ ہوں کہ لا الہ الا اللہ۔ یا اللہ روز قیامت ان لوگوں میں شامل فرمانا جن کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے، جو آپ کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے، جو آپ کے حوض سے پانی پینے کا اعزاز حاصل کریں گے۔ یا اللہ جتنے مسلمان مریض ہیں سب کو شفا دے۔ یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ جن پہ قرضہ ہے ان کی قرضہ اتارنے کے سلسلے میں مدد فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دین کے لحاظ سے بھی، دنیا کے لحاظ سے بھی۔ یا اللہ یہاں کے حکمرانوں کو دین سمجھنے کی توفیق دے اور دین کو بطور شریعت نافذ کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنا منیب بندہ بنا لے، اپنی طرف رجوع کرنے والا بندہ بنا لے۔ یا اللہ اپنے محبوب اور پیارے بندوں میں شامل فرما لے۔ یا اللہ روز قیامت ہمیں ساتھ ملے نبیوں کا، صالحین کا، شہداء کا، وحسن اولئک رفیقا، وصلی اللہ تعالی علی نبیہ